أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے سامنے پڑھو، نبأ الذی، خبر اس آدمی کی، آتیناہ، ہم نے دی اس کو، آیاتنا، اپنی آیات، فانسلخ منہا، اور وہ ان آیتوں سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے، واقعات چلے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کتاب دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں دیے گئے تھے، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن چونکہ صیغہ واحد کا ہے، بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا کوئی خاص آدمی تھا، جو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا کوئی خاص آدمی تھا جس کے بارے میں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ بلم باور کا نام عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا کوئی عالم آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور کسی عورت نے یا مرد نے بلم باور سے یہ بات کہی کہ تم موسیٰ کے خلاف اللہ سے بد دعا کرو، اور بلم باور کو بہت طمع اور لالچ دیا دنیا کے مال اور دولت کا، اور اس نے دنیا کے مال اور لالچ میں آ کے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی۔ اس کی زبان سے بد دعا کے الفاظ تو نہیں نکل پائے، الفاظ تو اس کی زبان سے دعا ہی کے نکلتے ہیں، جب بھی وہ بد دعا کرنے کی کوشش کرتا الفاظ دعا کے ہی نکلتے، لیکن اس جرم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی اس کو، جو آگے اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ اس کا حال جو ہے وہ کتے جیسا ہو گیا۔ مثال تھا یہ بلم باور کی ہو یا کسی بھی آدمی کی ہو، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس کو عام لیا ہے اہل کتاب کے لیے، چونکہ وہ بھی آیات دیے گئے تھے، لہذا ایک آدمی کی مثال دے کے پوری ایک قوم جو ہے اس کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تم اللہ کی آیتوں دیے گئے ہو، اللہ کا کتاب دیے گئے ہو، اور تم نے اس کتاب کو یا ان آیتوں کو چھوڑ کے دنیا کے طمع اور لالچ میں انہیں چھوڑ دیا ہے، لہذا اب تمہاری مثال جو ہے وہ اس کتے جیسی ہو گئی جس کی مثال آگے اللہ نے دی ہے۔ مراد اس سے خواہ ایک آدمی ہو یا پوری قوم ہو، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا حال جو ہے وہ اس کتے جیسا ہو جاتا ہے جس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب انسان دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ دنیا کا کتا جسے کہا جاتا ہے، بالکل ویسی زندگی ہو جاتی ہے اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے، مراد ہے اہل کتاب یا کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سامنے اس آدمی کی مثال بیان کرو، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، فانسلخ منہا، اور اس نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا، آیتوں سے بھاگ نکلا، آیتوں کی پرواہ نہیں کی اور دنیا کی طرف بھاگ نکلا، اور جیسے ہی وہ دنیا کے طمع میں اور دنیا کے لالچ میں آیتیں چھوڑ کے بھاگا اس طرف، تو آگے جاتے ہی شیطان نے فوراً اس کو قبضے میں لے لیا، شیطان مسلط ہو گیا اس پہ۔ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے، یہ جتنے بھی مسائل ہم جن میں گرفتار ہیں، جتنی پریشانیوں کے مسائل ہم پوچھتے ہیں اپنے گھروں میں، خواہ وہ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ہوں یا عزیز و اقارب کی طرف سے ہوں یا پھر معاشرے میں دوست احباب کی طرف سے، کاروبار کے ہیں، ملازمت کے ہیں،
جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہی بات اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دین کو چھوڑ کے جب دنیا کی طرف بھاگو گے، دین کو بھی رکھو، اور دنیا کو کمانے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، بیوی بچے بھی ہیں، یہ بھی مطلوب ہے، اور تمہارا رزق حلال کمانا بھی مطلوب ہے، باقی اپنے بچوں کو پڑھائی کرانی، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، کرو یہ، لیکن دین کو چھوڑ کے نہیں، دین کے ساتھ ساتھ کرو، دین بھی کرو، اور دنیا کی جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں وہ بھی پوری کرو۔ لیکن جب دین کو چھوڑو گے تو دین کو چھوڑتے ہی اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی اسے ہماری آیتوں کو چھوڑا فوراً شیطان اس میں مسلط ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں اس پہ۔ اس زندگی میں سکون صرف اسی راستے میں ہے جو راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ اس راستے کو چھوڑیں گے تو اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ھذا صراطی مستقیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا کہ اس لائن کے دائیں اور بائیں بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹیڑھے میرے راستے ہیں، اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پہ گمراہی کے لوگ بیٹھے ہیں جو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو تباہی اور ہلاکت کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں۔ جو خیر کا، بھلائی کا، سلامتی کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ہماری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، یاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ذکر فرمایا ہے، نماز کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیحات کرنی، اس کو بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں ذکر میں شامل ہیں۔ جو آدمی اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا، جو نماز کو چھوڑے گا، جو تسبیحات کو چھوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ نقیض لہو شیطانا، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اور شیطان تو ایسا پیچھے لگا ہے انسان کے، ایسا پیچھے لگا ہے ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا شیطان۔ ہم غافل ہوتے ہیں، شیطان غافل نہیں ہوتا۔ جب اذان کہی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اتنی دور بھاگ کے چلا جاتا ہے اللہ اکبر کی آواز سن کے، جہاں سے اس کو اللہ اکبر کی آواز نہ آئے اتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں 36 میل کا ذکر بھی ہے کہ 36 میل انسان، وہ شیطان جو ہے وہ اذان دینے والے سے دور بھاگتا ہے، 36 میل تک بھاگ جاتا ہے۔ اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر واپس آتا ہے۔ شیطان غافل نہیں ہوتا، شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جب تک وہ اللہ کا نام رہتا ہے زبان پہ، اذان کی آواز آتی رہتی ہے اس کو، جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا، جب تک وہ دور رہتا ہے۔ اس ایک بات میں ہی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ شیطان صرف اس وقت دور ہوتا ہے ہم سے جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اگلی اسی حدیث میں بتانے والا ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر شروع ہوتی ہے نماز کے لیے پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت انسان ذکر تو کر رہا ہے، نماز میں مشغول ہے، لیکن اس وقت اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی، اس لیے پھر وہ آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوبارہ جب آتا ہے نمازی کے پاس، جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے یاد دلاتا ہے، بھئی وہ تمہاری بھولی ہوئی بات تھی، وہ ذرا یاد کرو، وہ تمہاری چیز بھولی ہوئی ہے، وہ کدھر ہے؟ انسان کی نماز سے
نماز کو خراب کرتا ہے، انسان کی توجہ نماز سے ہٹا دیتا ہے، ذکر سے انسان کی توجہ ہٹا دیتا ہے، مختلف چیزوں کے یاد کرنے میں لگا دیتا ہے اس کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ کی آیتوں کو تھامے رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ جو علماء نے بتایا نا کہ صبح و شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں، علماء تو یاد دہانی کراتے ہیں، بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ فرمایا کہ جب سونے لگو تو معوذتین پڑھ لیا کرو، اور جب صبح اٹھو تو پھر معوذتین پڑھ لیا کرو، اور فرمایا کہ میں نے پناہ دینے والی دعاؤں میں سے جتنی اچھی قل اعوذ برب الفلق ہے، اس سے زیادہ اچھی پناہ دینے والی صورت کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ رات سونے سے پہلے بھی پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان سے بچ جاؤ، اور جب صبح کے وقت اٹھو تو اٹھتے ہی دونوں معوذتین پڑھو تاکہ پھر سارا دن شیطان سے بچے رہو۔ اور یہ جو آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، جو بچپن میں ہمیں والدین یاد کرا دیتے ہیں، بیٹا یہ نماز میں پڑھنا، یہ والدین کا بھی احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ صبح کے وقت جب اٹھو گے پڑھ لو گے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور جب رات کو پڑھ کے سو گے تو اللہ کی پناہ میں سو گے۔ آیت الکرسی جب انسان صبح کے وقت پڑھ لے گا تو شام تک اللہ کی پناہ میں رہے گا، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ کیا مطلب ان چیزوں کا؟ ان چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ جب تک اللہ کی آیتوں کو تھامے رکھو گے، اور پھر یہ تو زبانی ذکر اذکار کا معاملہ ہے، عملی جو عمل ہے آیات کا، عملی طور پہ تھامے رکھنا، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ عملی طور پہ جب تک تھامے رکھیں گے گھروں میں خیر و برکت موجود رہے گی، جب عملاً چھوڑ دیں گے تو پھر وہ خیر و برکت گھروں سے اٹھ جائے گی۔ ان ساری آیتوں کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کے دین کو تھامے رکھو، اللہ کی آیتوں کو تھامے رکھو، ان سے نہ نکلنا۔ ان سے نکل جاؤ گے یا ان کو چھوڑ دو گے، ان سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارا حال اس آدمی جیسا ہو جائے گا جس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو اچک لیتا ہے جیسے ہی انسان اللہ کی آیتوں سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتا ہے، شیطان اس کو پھنسا لیتا ہے۔ شیطان تو ہر وقت جال لگا کے بیٹھا ہے۔ فاتباہ شیطان، شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا، اس کو اچک لیا، فکان من الغاوین، اور وہ آدمی جو ہے اللہ کی آیتوں کو چھوڑنے والا مکمل طور پہ گمراہ ہو گیا۔ شیطان مسلط ہو گیا اس پہ، شیطان نے اس کو اپنے راستے پہ لگا لیا، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا اس کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، ہم اس کو بلند درجات عطا کرتے، بِهَا، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کس کے ذریعے؟ آیات کے ذریعے۔ ہا کی ضمیر جو ہے آیتوں کے لیے آئی ہے۔ بلندی عطا کرنے والی، بلند درجات عطا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے کلام کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضمیر تو اپنی طرف اس لیے ارشاد فرمائی کہ ہر کام اللہ کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت سے ہر کام ہوتا ہے، لیکن راستہ انسان خود منتخب کرتا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے انسان کو، اور بتا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، ان دونوں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اگر وہ آدمی
ہدایت کا راستہ اختیار کرتا، اللہ کی آیتوں کو تھامے رکھتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اس کو رفعت عطا کرتے، آخرت میں بھی اس کو رفعت عطا کرتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے بلندیاں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور فرمایا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ بالکل یہی بات جو یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی، وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کی آیتوں کو تھامے رکھو گے تو بلندیاں حاصل کرو گے، دنیا میں بھی سکون، دنیا میں بھی راحت۔ فرمایا کہ جب انسان قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ، اللہ کے فرشتے آتے ہیں ان پہ نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے ان پہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ میری کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ سکینت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اس سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی سکینت اور دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح شام بھی اللہ کا ذکر کرو، اور یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، آج ذرا اندازہ کیجیے کہ اگر ایک آدمی فی الواقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے معمولات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اگر ایک آدمی فی الواقعی پوری طرح 24 گھنٹوں پہ ان پہ عمل کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنا وقت ہے جو انسان کا اللہ کے ذکر سے خالی رہتا ہے۔ بالکل نہیں رہتا، اللہ کے ذکر سے کوئی بھی وقت خالی نہیں رہتا۔ آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کام کریں، اپنے گھر سے داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھیں، کھانا کھانا شروع کرتے ہیں دعا کریں، مسجد میں جاتے ہیں دعا کریں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اذکار کریں، صبح کا سورج طلوع ہو گیا اس وقت اذکار کریں، شام کے وقت سورج غروب ہو گیا اس وقت اذکار کریں، رات میں بستر پہ جانا ہے تو اذکار کریں، بستر سے اٹھنا ہے تو اذکار کریں۔ ایسا اللہ کے نبی نے معمول بتایا ہے کہ انسان کا کوئی وقت خالی نہیں رہتا اللہ کے ذکر سے۔ اور اگر انسان اس پہ عمل کرنے والا ہو یا اس پہ پابندی سے عمل کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بلندیاں عطا کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ عزت افزائی دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جس نے جتنا جتنا یاد ہوگا، اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا۔ آخرت میں بھی درجات کی بلندی ہے اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے، اور دنیا میں بھی بلندی ہے اس کتاب کے ذریعے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر وہ آیتوں کو تھامے رکھتا تو ہم اس کو بلندیاں عطا کرتے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ ہماری آیتوں کو چھوڑ بیٹھا، ہماری آیتوں سے نکل بھاگا، دور چلا گیا ہماری آیتوں سے۔ اخلد الى الارض، آیتوں کو چھوڑا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اخلادہ کا معنی جھک جانا، اخلادہ جھک گیا، الى الارض زمین کی طرف جھک گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ تو زمین کا ارشاد فرمایا ہے، لیکن علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ساری انسان کی ضروریات زندگی زمین سے حاصل ہوتی ہیں، مال دولت بھی حاصل ہوتا ہے، غلہ بھی ہے، پھل پھول بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، سونا بھی، چاندی بھی، جو کچھ بھی ہے زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں زمین سے مراد دولت دنیا ہے، یہاں زمین سے مراد دولت دنیا ہے۔ لیکن وہ آدمی تو دولت دنیا کی طرف جھک گیا، دنیا کے لالچ میں آ گیا، دنیا کے مال کے پیچھے ہو گیا۔ ہم تو اس کو اس قرآن کے ذریعے، اپنی آیتوں کے ذریعے بلندیاں عطا کرنا چاہتے تھے،
اگر وہ ان آیتوں کو تھامے رکھتا، اگر وہ ان آیتوں پہ عمل کرتا، تو ہم اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیاں عطا کرتے. لیکن وہ دنیا کے لالچ میں آ گیا، دنیا کے پیچھے پڑ گیا، زمین کی طرف جھکتا چلا گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اللہ کے فرمان کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. دنیا کا مال حاصل ہو جائے، دنیا کی دولت حاصل ہو جائے، دنیا کے طمع میں، دنیا کے لالچ میں آ کے اللہ کے نبی کی اسے مخالفت بھی کی اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اللہ کی آیتوں کو چھوڑا اور دنیا کے پیچھے بھاگا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ کتے کی طرح ہو گیا. کتے کی طرح ہو گیا. کتے کی طرح کس طرح ہو گیا؟ اللہ نے کیوں مثال دی کتے کی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے، ان تحمل علیہ یلحس، ان تحمل علیہ، اگر تو اس کو مارے، تحمل کا معنی اٹھانا، مارنے کے لیے پتھر مارنا یا کوئی سوٹی مارنی یا کوئی اور چیز پھینکنی اس طرف، فرمایا کہ خواہ تو اس کو مارے، اس پہ ہاتھ اٹھائے، یلحس، تب بھی اس کی زبان لٹکی رہے گی، زبان اس کی باہر ہی رہے گی. اور تترک ہو یلحس، اگر تو نہ مارے اس کو، چھوڑ دے اس کو، پھر بھی اس کی زبان ویسی ہی لٹکی رہے گی. کتے کی زبان باہر لٹکی رہنا جو ہے وہ اس کی حوث کی نشانی ہے. ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو سونگتا رہے گا، کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی کھانے کی چیز مل جائے. جاتے ہوئے بھی زمین کو سونگتا جائے گا، زبان لٹکی ہوگی، زمین کو سونگتا جائے گا کہ شاید مجھے کہیں سے کھانے کی کوئی چیز مل جائے. پتھر بھی مارو تو اس کو بھی ایک دفعہ ضرور وہ سونگے گا کہ شاید یہ ہڈی ہو یا میرے کھانے کی چیز ہو. فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جس نے چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا جس نے، اللہ کی یاد کو چھوڑا جس نے، فرمایا کہ اس کو ہم کتے کی طرح بنا دیں گے. جیسا کتے کی حوث ختم نہیں ہوتی دنیا کی، کھانے پینے کی حوث اس کی ختم نہیں ہوتی، اس طرح حوث کا عذاب لگا دیں گے ہم اس کو کہ ساری زندگی اسی حوث میں مر جائے گا. حوث ختم نہیں ہوگی اس کی. لاکھوں نہیں کروڑوں بھی گھر میں ہوں گے تو حوث ختم نہیں ہوگی کہ نہیں اب اور بھی ہونے چاہیے، اور بھی ہونے چاہیے، اور بھی ہونے چاہیے. یہ ہے کتے کی مثال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، یہ دنیا کا مال ہے واقعی بڑی سخت آزمائش ہے، بہت آزمائش. اچھے بھلے پڑھے لکھے دیندار لوگ، نمازیں پڑھنے والے اور سنتوں پہ عمل کرنے والے، مال کے معاملے میں آ کے دنیا کے طمع اور لالچ میں پڑ جاتے ہیں اور دین اور دنیا برباد کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعائیں مانگی اس آدمی کے لیے جس کے دل میں دنیا کی حوث ہے. فرمایا تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برا لفظ استعمال کیا اس آدمی کے لیے جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے دین کو چھوڑ کے. عبد الدرہم، عبد الدینار، کہ یہ دینار کا پتر ہے، یہ درہم کا بیٹا ہے. جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پیسے کا پتر ہے، یہ بالکل وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عبد الدرہم ہے، یہ عبد الدینار ہے. فرمایا تائسا، اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، جس کے پیسے کی حوث ختم نہیں ہو رہی، لاکھوں کروڑوں ہے پھر بھی یہ ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آئے ملے، پیسہ ملے مجھے. فرمایا تائسا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے یہ آدمی. پھر فرمایا کہ بن تکسا، اللہ کرے یہ آدمی ذلیل و رسوا ہو. دوسری بات دعا، پہلے یہ کہ اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. دوسری بات دعا یہ ہے کہ اللہ کرے یہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اور تیسری بات دعا یہ ہے اذا شیکا فلن توکیشا، اللہ کرے اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی مصیبت کوئی دور نہ کرے.
معنی یہ ہے کہ اللہ کرے اگر اس کو کانٹا چبھے تو کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے، اگر اس پہ مصیبت آئے، اگر اس پہ کوئی دکھ آئے، رنج آئے، تو کوئی اس پہ ترس نہ کھائے کہ اس کی دکھ یا اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ ہر کوئی لعنت ملامت کرے، اچھا ہوا یہ مصیبت میں پھنسا ہے، یہ پیسے کا پتر ہے، یہ دینار کا پتر ہے، دین کو چھوڑا اس نے، دین کو چھوڑ کے یہ دنیا کے پیچھے بھاگا ہے۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حقارت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، ملامت کی وجہ سے کتے کی مثال دی ہے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اب کسی بھی آدمی کو اپنی مثال جو ہے یا کسی بھی دوسرے کی مثال کتے کے ساتھ نہیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں جی مدینے کے کتے بن جائیں ہم، یہ خواہ کتا مدینے کا ہو یا لاہور کا ہو، بات ایک ہی ہے، کتا کتا ہی ہے۔ جس کی مثال اللہ نے دے دی، جس کو اللہ نے گاڑی بنا کے کہا ہے، اس کی انسان تمنا کرے یا اس کو اپنی طرف منسوب کرے، یہ اور بھی عذاب ہے، جہالت کا عذاب۔ اللہ نے نفرت کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کتے کی مثال دی، اور انسان خواہ مکے کے کتے کی بات کرے یا مدینے کی یا اصحاب کہف کے کتے کی، وہ کتا کتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت اور تکریم دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی ہے، جانور نہیں بنایا بندے کو، سارے جانوروں سے بہتر تخلیق کی ہے انسان کی، انسان کو دل و دماغ دیے ہیں، انسان کو عزت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے وہ کتے جیسی ہو گئی جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگا اور دین کو چھوڑا۔ اور کتے کی مثال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ دی ہے کہ کتے کی جو ہوس ہے کھانے کی وہ ختم نہیں ہوتی، زبان لٹکی رہتی ہے کوئی نہ کوئی چیز پیٹ میں ڈالنے کے لیے، ساری زندگی وہ انسان کتے کی طرح پیٹ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے، پیٹ کا غلام بن کے رہتا ہے، درہم اور دینار سے سوچتا ہے، ڈالر اور ریالوں سے سوچتا ہے، امانت سے، صداقت سے، شرافت سے، اللہ اور اللہ کے احکام سے نہیں سوچتا۔ وہ فرمایا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اب پہلے تو صیغہ واحد کا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہو گیا، لیکن اس کا جو نتیجہ بتایا اللہ نے وہ پھر پوری قوم کے لیے بتا دیا کہ یہ حالت جو ہے ان لوگوں کی ہے، اس قوم کی ہے جس نے ہماری آیتوں کو کذبوا جھٹلا دیا۔ اللہ کی آیتوں کو بحیثیت قوم جھٹلانے والے کون تھے؟ اہل کتاب نے، تورات اور انجیل پڑھنے والوں نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ وہی مراد ہے اس سے، یہ انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا دنیا کے لالچ میں۔ اور کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، تورات کی آیتوں کو، انجیل کی آیتوں کو لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کے پیسے حاصل کرتے تھے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور اللہ کی آیتیں قرآن مجید کو بھی جھٹلا دیا۔ فرمایا ان کا یہ انجام اس لیے ہوا، کتے کی زندگی ان کی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، بلقاء الآخرۃ،
اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حبطت اعمالہم، ہم نے ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے، سارے نیک اعمال ضائع کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، قصص کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، یہ واقعات بیان کرو ان کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے یا قریش مکہ کے سامنے، ان کے سامنے یہ واقعات بیان کرو، لعلہم یتفکرون، شاید یہ سوچ سمجھ سے کام لیں، شاید یہ غور و فکر کریں اس بات پہ کہ جب دنیا کے لالچ میں آ کے، دنیا کے طمع میں آ کے ہم دین کو چھوڑیں گے، شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور شیطان تو وہیں لے کے جائے گا جہاں خود اس نے جانا ہے۔ شیطان تو ادھر ہی رہنمائی کرے گا انسان کی جس طرف وہ خود جانے والا ہے۔ لعلہم یتفکرون، شاید یہ لوگ غور و فکر کریں، شاید یہ لوگ سوچ لیں کہ ہماری خیر اور بلائی جو ہے وہ تو اللہ کی آیتوں پہ ایمان لانے میں اور اللہ کی آیتوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کا انکار کر کے، میری آیتوں کو جھٹلا کے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا کسی نے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے اس میں۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنا بگاڑتا ہے۔ معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی کہ دنیا میں تم نے جانا ہے، دنیا میں جا کے تمہاری اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے تم نے، اگر اس طریقے پہ یا اس راستے پہ چلتے رہو گے تو خیر و برکت حاصل ہوگی، اگر یہ راستہ چھوڑ دو گے تو ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا جو چاہے راستہ اختیار کر لے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، راستے دونوں اللہ نے بتا دیے، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے۔ اس دنیا میں یہی تو امتحان ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہمیں، اسی بات میں امتحان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دین کے علم کے بغیر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی بھی مثال دی ہے، اور دین کے علم کے ساتھ جو انسان مال کماتا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دین کو چھوڑ کے جو انسان مال کماتا ہے اس میں مال کمانے میں نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ وہ اس مال کو صلہ رحمی پہ خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اس مال کا حق ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ بدترین درجہ ہے اس آدمی کا، دین کو چھوڑ کے جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ پھر نہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نہ حقوق ادا کرنے والا ہے، نہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ فرمایا بدترین انسان ہے یہ۔ اور وہ آدمی جو دین کو مقدم رکھ کے، دین کو سامنے رکھ کے، دین کے تابع رہتے ہوئے مال کماتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس مال کی صلہ رحمی بھی کرتا ہے، مال کا حق بھی ادا کرتا ہے، فرمایا کہ سب سے افضل انسان ہے یہ، بہترین انسان ہے۔ اور جو دین کو چھوڑ کے مال کماتا ہے وہ بدترین انسان ہے۔
اور جو دین کو سامنے رکھتے ہوئے، دین کے تابع رہتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے اور مال کا حق ادا کرتے ہوئے مال کماتا ہے، فرمایا کہ یہ بہترین انسان ہے۔ آگے فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی ہے ہدایت پانے والا۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا اسے ملے گی، جس کو اللہ ہدایت سے محروم رکھے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ اور کلیہ بھی بتا دیا، ضابطہ بھی بتا دیا کہ میں ہدایت کسے دیتا ہوں۔ اللہ نے تقسیم ایسے نہیں کی، بن دیکھے نہیں کی، بغیر حکمت کے اللہ نے تقسیم نہیں کی، بلکہ یہ ہدایت کی تقسیم جو ہے بڑی حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے، اور ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو ایسے بانٹتے نہیں ہیں کہ ہر ایک کو دی جائے، ہر ایک کو دینے والی ہے نہیں یہ چیز۔ وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ یہ دیتا ہے، جنہیں یہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ والذین جاہدوا، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، جہاد کا لفظ استعمال فرمایا۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ پوری طرح کوشش کرنا، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح کوشش کرنا، لڑنا جھگڑنا اس چیز کے لیے کہ مجھے چاہیے یہ، میں نہیں چھوڑوں گا یہ، میں نے یہ حاصل کرنی ہے، ہر قیمت پہ لینی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے جہاد کریں گے، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم، ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے، ہم ان کو ضرور سیدھے راستے پہ لائیں گے۔ لیکن شرط رکھی ہے اللہ نے اس کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے شرط رکھی ہے اللہ نے۔ جو سونا چاہتا ہے، جس کو نیند پیاری ہے، وہ نیند کرے۔ جس کو دنیا پیاری ہے وہ دنیا میں اپنا آپ کھپائے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جو سوتا ہے وہ سوتا رہے، جو غافل ہے وہ غافل رہے، جو نہیں قرآن پڑھنا چاہتا وہ نہ پڑھے، جو نہیں نماز پڑھنا چاہتا وہ نہ پڑھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوشش کرے گا، جو حالات سے لڑائی جھگڑا کرے گا، اپنے نفس سے جھگڑا کرے گا، اپنے بال بچوں سے جھگڑا کرے گا کہ نہیں میں نے اسی سیدھے راستے پہ جانا ہے، مجھے اللہ ہدایت دے، فرمایا جو ہم سے اس طرح مانگے گا لنہدینہ، اللہ نے بڑا زوردار کلمہ ہے یہ لنہدینہ، ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے، ہم اس کو محروم نہیں کریں گے، لنہدینہم۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ ہاں میں دیکھوں گا کہ کون میری طرف آنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اور اللہ تو دل جو سینے کے راز ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ اگر نیت ہے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنے کی، تب بھی اللہ کو پتا ہے کہ یہ فی الواقع الارم لگا کے سویا ہے، واقعی تہجد پڑھنا چاہتا ہے۔ اور جو ماں زبانی کہتا ہے جی تہجد کے لیے دعا کرو اللہ تہجد کی توفیق دے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے، اس کے تو کبھی کپڑے پاک نہیں ہوں گے، میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہوں گے، اور اللہ کو بھی کیا ضرورت پڑی ہے پاک کرنے کی؟ جو غلیظ اور گندا خود رہنا چاہتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اسے پاک کرے؟ جو غلیظ اور گندا رہنا چاہتا ہے 24 گھنٹے گندا رہے، 24 گھنٹے غلیظ رہے، وہ نہ پاک رہے، وہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اسے پاک کرنے کی۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ جس نے اس راستے کی طرف آنا ہے گردن جھکا کے آئے، اگر گردن کو اکڑا کے آئے گا تو اللہ پیس کے رکھ دے گا۔ یہ گردن کو اکڑانے والی بات نہیں ہے، یہاں تو مانگنا ہے تو اللہ کے آگے جھک کے مانگو۔
اور اپنی جان مار کے مانگو، اپنی جان کھپا کے مانگو کہ یا اللہ مجھے چاہیے، یا اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، یا اللہ مجھے محروم نہ کر ہدایت سے، فَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ضرور ہدایت دیں گے، ہم ان کو محروم نہیں کریں گے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے گا اسے ہی ہدایت ملے گی۔ اگر ابو طالب کے نصیب میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تو دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں جو اس کو ہدایت دے لے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی عمر بن حشام اور عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک مانگا تھا، جو اللہ کو منظور تھا وہ دیا۔ اللہ کے رسول نے تو دونوں ہی مانگے تھے نا۔ اللہ نے تو اس کے لیے بھی دعا کی تھی، عمر بن حشام کے لیے، ابو جہل کے لیے، کہ یا اللہ یہی دے دے۔ اللہ نے تو کسر نہیں چھوڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نہیں چھوڑی، اس کا بھی نام لیا کہ ابو جہل دے دے مجھے۔ فرمایا کہ یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے، میں نے ہدایت خطاب کے بیٹے کو دینی ہے۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اس لیے اور پھر جو ہمیں بار بار یہ دعا سکھائی گئی ہے، دن میں کتنی دفعہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کم از کم 100 سے زیادہ مرتبہ روزانہ انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جب تو دکھا دے تو پھر اس کے قائم رکھ۔ سیدھا راستہ دکھانے کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ جو یہ سورہ فاتحہ کی دعائیں ہیں بڑی اہم دعائیں ہیں، اور بار 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 یہ منگوانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہدایت مل جائے تو پھر یہ دماغ میں رکھو کہ یا اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے، اب ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرنا۔ ہدایت حاصل ہونے کے بعد ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائے، ٹھوکر نہ لگے ہمیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب ہدایت حاصل ہو جائے تو یا اللہ ہدایت پہ قائم رکھنا ہے ہمیں، ہدایت حاصل ہونے کے بعد کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ صحابہ کرام جو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن مجید میں بھی جنت کے وعدے فرما دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری دے دی کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، میرا صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اس کے باوجود مرتے دم تک ایک ہی غم لاحق ہے، بار بار روئے جا رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، فکر مند ہے اس بات کے لیے کہ کہیں موت سے پہلے پہلے ایمان میں کمی نہ آ جائے، کوئی ایمان نہ چھین لے ہم سے، موت سے پہلے یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے۔ جن سے اللہ کے وعدے وعید ہیں وہ اتنے فکر مند ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ سے ہر وقت یہ بات مانگنی چاہیے اور پوری توجہ رکھنی چاہیے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پوری توجہ رکھنی چاہیے ان دعاؤں پہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ شعوری طور پہ مانگیں اللہ سے، یا اللہ ہدایت طلب کرتے ہیں ہم آپ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تو اس سے تیری عبادت، تیری ہی عبادت کریں گے اور تو اس سے ہی مدد مانگیں گے۔ بڑی اہم ہے سورہ فاتحہ۔ جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں تو پوری طرح توجہ رکھیں اس کے مفہوم اور معنی پہ۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو ہدایت سے غافل ہے، جو ہدایت نہیں مانگتا، جو ہدایت نہیں مانگتا اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کے لیے بھی اللہ کے قانون ہے، جس طرح ہدایت کے لیے قانون ہے اسی طرح گمراہی کے لیے بھی اللہ کے قانون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ نے کہا ربی اللہ یحیی و یمیت، اس نے کہا انا احیی و امیت، زندہ میں بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، مغرب میں غروب کرتے ہیں،
تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، فاض بہا من المغرب فبہت الذی کفر. آگے کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دلیل جو ہے پوری ہو جانے کے بعد، بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتا، جو پیغمبر کی بات نہیں مانتا، واللہ لا یہدی الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت دینے کے لیے بھی ضابطے ہیں، ہدایت دینے کا بھی قانون ہے، اور ہدایت سے محروم کرنے کا بھی ضابطہ ہے کہ جب اللہ کی بات سامنے آ گئی، اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی، اور پھر بھی انسان اس کو تسلیم نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی قرآن حدیث کی بات سامنے آ جائے پھر انسان اس کو تسلیم نہ کرے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی الظالمین، ایسے ظالموں کو ہدایت دینے کی ضرورت نہیں. ہدایت دینے کے لیے بھی قانون اور ضابطہ ہے، اور ہدایت سے محروم کرنے کے لیے بھی قانون اور ضابطہ ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیے، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگ، انسان اور جن، بہت سے انسان اور جن جو ہیں وہ ہم نے پیدا کیے. کس لیے؟ جہنم کے لیے پیدا کیے، جہنم کے لیے پیدا کیا انہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی بتا دیں کہ ان جہنمیوں کی جو جن اور انسان ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، یا وہ کون سے انسان اور جن ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ لوگ ہیں، جن ہیں اور انسان ہیں جن کو لہم قلوب، ان کے لیے دل تو ہے، گوشت کا ٹکڑا دل جو ہے وہ ہم نے دیا ہے ان کو، لا یفقہون بہا، لیکن وہ اس سے سوچ سمجھ کا کام نہیں لیتے. پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں ان کی، ان کے ماتھے کے آگے دو نشان ہیں آنکھوں کے، دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں ان کی، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. حالانکہ بات تو یہ ہے کہ ہر انسان جس کے پاس کان ہے وہ سن رہا ہے، ہر انسان جس کے پاس دو آنکھیں ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور ہر انسان جس کے پاس دل ہے وہ سوچ سمجھ بھی رہا ہے. اس کے باوجود اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم میں جانے والے لوگ وہ ہیں جن کے پاس دل ہیں وہ سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں وہ سنتے نہیں. اور یہی جہنمی جو ہیں یہ قیامت کے دن اعتراف کریں گے کہ ہاں واقعی کان تھے ہمارے لیکن ہم سنتے نہیں تھے. لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. لو کنا نسمع او ناقل، اگر ہم دنیا میں سننے والے ہوتے، اگر ہم دنیا میں سوچنے والے ہوتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. حالانکہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں کان نہیں دیے تھے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی تھی، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں آنکھیں نہیں دی تھیں. اس کا اعتراف انہیں بھی ہوگا کہ دنیا میں کان تو ہمارے بھی تھے، آنکھیں تو ہمارے پاس بھی تھیں، دل اور دماغ ہمارے پاس بھی تھے،
اس کے باوجود قیامت کے دن فاعترفوا بذنبہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم ان کانوں سے بات سن لیتے، کاش اس دل دماغ سے ہم بات کو سمجھ لیتے، کاش ان آنکھوں سے ہم دیکھتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ آگے جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے اولئک کالانعام، یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو سوچتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے۔ بہت اچھی مثال اللہ نے دی۔ اچھی اس لیے ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھینس کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھینس کے کان نہیں ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھینس کے جسم میں دل نہیں ہے۔ بھینس کے یا گائے کے جسم میں دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، بھینس کا یا کتے کا کان بھی ہے، بھینس یا کتے کی آنکھیں بھی ہیں، یہ چیزیں اللہ نے ان کو بھی دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم بے حکمت نہیں کی۔ اللہ نے بڑی حکمت والے ہیں اللہ کی ذات، اور علیم اور خبیر ہیں اللہ کی ذات۔ بھینس کو یا کتے کو جس طرح کی آنکھ چاہیے تھی بس اتنی ہی دی ہے۔ بھینس اور کتے سے اللہ نے توحید نہیں منوائی کہ اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ یہ مادہ بھی پیدا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے، آسمان کی طرف اس کی توجہ جائے، سورج کی طرف توجہ جائے، ستاروں کی طرف توجہ جائے، اور سمندر دیکھے، پہاڑ دیکھے، اور پھر غور و فکر کرے ان پہ۔ کتے کو یہ توحید منوانی مطلوب نہیں تھی، کتے کے لیے اتنا ہی مطلوب تھا اپنے کھانے کی چیز دیکھ لے، اپنا راستہ دیکھ لے، بس اس طرح کی آنکھ دے دی اس کو۔ کتے سے یہ مطلوب نہیں تھا منوانا اللہ کی معرفت حاصل کرے وہ، لہذا جس طرح کا دل کتے کو چاہیے تھا اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دے دیا، جس طرح کے کان کی کتے کو ضرورت تھی یا بھینس کو ضرورت تھی کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس کو آواز دے تو بھاگتا ہے، یا اس کو دور دور کر دے، دھتکار دے تو وہ بھاگ جائے، بس جس طرح کے کان کی ضرورت تھی کتے کو اس طرح کا کان کتے کو دے دیا، جس طرح کے کان کی ضرورت تھی بھینس کو وہ بھینس کو دے دیا، لیکن کان تو ہے بہرحال، آنکھیں تو ہیں بہرحال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کی نفی نہیں کی، کانوں کی نفی نہیں کی، دل کی نفی نہیں کی، فرمایا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جانوروں والی آنکھیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے جانوروں کو دی تھی بس اسی مقصد کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے آگے ہم نے تو آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ انسان جو ہے ان آنکھوں سے اور اس دل اور دماغ سے اور اس کان سے استعمال کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے، نیکی اور برائی کے راستے کو سمجھے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ دل اور دماغ تمہیں اس لیے دیے کہ ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم نیکی کا راستہ منتخب کرتے ہو اپنے لیے یا برائی کا راستہ منتخب کرتے ہو۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون، گدھے کو یہ بات نہیں کہی اللہ نے کہ تم کو ہم نے کان دیے، بھینس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں کان اور آنکھ دیے ہیں تم شکر کیوں نہیں کرتے، کتے کو یہ بات نہیں کہی، گائے کو یہ بات نہیں کہی کہ ہم نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیں اور تمہیں دل اور دماغ دیا، تم شکر کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرق ڈالا ہے انسان کی آنکھ میں، اللہ نے فرق ڈالا ہے انسان کے کانوں میں، اللہ نے فرق رکھا ہے انسان کے دل اور دماغ میں۔ جانوروں کے دل دماغ سے انسان کا دل دماغ مختلف ہے، جانوروں کی آنکھوں سے انسان کی آنکھیں مختلف ہیں،
جانوروں کے کانوں سے انسان کے کان مختلف رکھے ہیں. اسی لیے بار بار فرمایا لعلکم تشکرون، یہ کان وہ نہیں ہیں جو گدھے کے یا کتے کے ہیں، تمہاری آنکھیں وہ نہیں ہیں جو گدھے اور کتے کی آنکھیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو کہ کاش ہم ان کانوں سے سن لیتے، کاش ان آنکھوں سے ہم دیکھتے، کاش اس دل اور دماغ سے ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے اور آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. کیسے کیسے طریقوں سے اللہ تعالی نے سمجھانے کی کوشش کی. الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین، بتاؤ مجھے کہ کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ بلسانا وشفتین، کیا نہیں دیا اللہ نے؟ پیغمبر بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دیں، اور پھر جتنے بھی ہدایت کے راستے تھے وہ سارے عطا کیے انسان کو. آج کس طرح سمجھایا جائے انسانوں کو؟ پھر بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی بابا کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی فلاں قبر پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، فلاں مقبرے پہ ٹھوکر کھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا یہ، میں نے دیا تمہیں یہ، میں نے تمہیں دیا، رزق بھی دیا، آنکھیں دیے، دل دیا، دماغ دیے، کان دیے، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، میری نماز پڑھو، میرے نام کے صدقہ خیرات کرو، میرے دروازے پہ آؤ، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. آخر کیسے کیسے انسانوں کو سمجھایا جائے؟ اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر تم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، اگر اس بات پہ نہیں سوچو گے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، جو مقصد حیات جانوروں کا تھا اس مقصد حیات کے مطابق اللہ نے ان کو آنکھ اور کان دے دیے، اور جو مقصد حیات انسان کا تھا اس کے مطابق اس کو اللہ نے آنکھ اور کان دیے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں سے نہ ہو جانا جو بھول گئے اس بات کو کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ پاؤں کیوں دیے ہیں، اللہ نے ایسے دل اور دماغ ہمیں کیوں دیے ہیں، اللہ نے ایسی آنکھیں اور ایسا کان کیوں دیے ہیں جس پہ بار بار مطالبہ کیا گیا ہم سے کہ تم میرا شکر ادا کرو. کتے سے یہ شکر کیوں نہیں ادا کروایا؟ خنزیر سے یہ شکر کیوں نہیں ادا کروایا؟ گائے یا گدھے سے کیوں نہیں یہ شکر ادا کروایا؟ ہم سے یہ اللہ کیوں بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آنکھ کا بھی شکر ادا کرو، دل کا بھی شکر ادا کرو، ہاتھ اور پاؤں کا شکر ادا کرو، کانوں کا شکر ادا کرو. فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جو ان آنکھوں کو اور اس دل اور دماغ کو اور ان کانوں کو میرے لیے استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کا حق ادا کر رہے ہیں، جانور اپنے کانوں کا حق ادا کر رہے ہیں، جانور اپنے دل دماغ کا حق ادا کر رہے ہیں. جتنا ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جو ان کے فرائض ہیں، اپنے مالک کے حدود وہ فرائض پورے کر رہے ہیں جانور. لیکن انسان کو جو آنکھیں دے کے، دل دماغ دے کے، کان دے کے، ہاتھ پاؤں دے کے انسان پہ جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں، انسان وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. کلا لما یکفی ما امرا، اے انسان جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا تھا تم نے اس کی تعمیل نہیں کی، تم نے وہ کام پورا نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ان آنکھوں کو میری معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ کی توحید پہنچنے کے لیے یہ دل اور دماغ استعمال نہیں کرتے، یہ کان استعمال نہیں کرتے، وہ انسان یا وہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے ہی بدتر ہے. وہ اولئک ھم الغافلون. بدتر کیوں بنے؟ وہ بدتر اس لیے بنے کہ جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں یہ دل اور دماغ دے کے وہ غافل ہیں اس سے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. چاند کو فتح کر لو، مریخ کو فتح کر لو، سورج کو فتح کر لو،
آسمان تک پہنچ جاؤ، اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے تو جانوروں سے بدتر ہو تم۔ کافروں کی سرزمین پہ جا کے ساری زندگی نمازیں پڑھ کے بھی زندگی گزارنے سے کہیں وہ سجدہ بہتر ہے جو کسی اسلامی ملک میں ایک مرتبہ انسان دیتا ہے۔ امریکہ میں رہ کے ساری زندگی سے وہ سجدہ اچھا ہے جو اسلامی ملک کی سرزمین پہ انسان دیتا ہے۔ وہ تو کافر جو ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ہم ریح کو فدا کر لیں، ستاروں کو فدا کر لیں، چاند کو فدا کر لیں، آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں، جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، جب تک اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ کان اور دل اور دماغ دیے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ مقصد حیات سے غافل ہیں کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اللہ نے بار بار یہ بتایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہو یا شیطان کی طرف جاتے ہو، میری طرف آتے ہو یا گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ انسان کو اگر اپنا مقصد حیات یاد نہیں ہے، مقصد حیات انسان بھول جائے، ایک آدمی پاکستان سے آتا ہے، ہندوستان سے آتا ہے اور یہاں آ کے گھر بیٹھا رہے، نوکری نہ کرے، ریال نہ کمائے، سال بھر گھر بیٹھا رہے، روٹیاں توڑتا رہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ اگر تم نے یہی کام کرنا تھا تو بس وہاں پاکستان یا ہندوستان میں بیٹھ کے کر لیتے، یہاں تو تم آئے ہو ریال کمانے کے لیے۔ اگر محنت مزدوری نہیں کرنی تھی، اگر ہڈ پاؤں نہیں توڑنے تھے تو وہیں گھر میں بیٹھے رہتے۔ لیکن اس بات کی ہمیں سمجھ ہے کہ یہاں تو ہم آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے، دنیا کے معاملے میں ہم بیوقوف نہیں ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے سیانے ہیں۔ 8 گھنٹے لگا کے پھر بھی انسان پیٹ نہیں بھرتا، نہیں جی اب اوور ٹائم لگانا چاہیے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے۔ لیکن یہ بھی بات پھر نصیب کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہمارے ساتھی تھے، وہاں ہم انہیں کہتے بھائی نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھو۔ او جی اقبال صاحب درخواست دی ہوئی ہے سعودی عرب جانے کے لیے، پاک سرزمین ہے، پاک سرزمین پہ جا کے عمرے بھی کریں گے، مکہ مدینہ جائیں گے اور وہاں پھر پکی نمازیں شروع کریں گے، پابندی سے نمازیں پڑھیں گے جا کے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، کتنی نمازیں کون پڑھتا ہے، ساری دنیا ایسے ہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ بھی آزماتے ہیں، آخری حد تک اللہ لے جاتے ہیں۔ وہی ہمارے ساتھی وہاں سعودی عرب میں آ گئے اور سعودی عرب میں آنے کے بعد بھی وہی حال۔ ہم نے کہا کہ بھئی اب تو پاک سرزمین پہ آ گیا ہو، مکہ مدینہ کی سرزمین پہ آ گیا ہو اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اب تو نماز پابندی سے پڑھو۔ وہ جی اقبال صاحب ایسے آئے ہیں اچھا پیسے کمان واسطے، ریال سے کما لیے، نمازاں پاکستان جا کے پڑھنا۔ یہ ہے کلا نام بل ہم ذل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ کو ان کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حضور آنا ہے تو گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، سجدے میں کرتا ہوئے آؤ، مانگو اللہ سے۔ اللہ کو بھی اس کی ضرورت ہے جس کو اللہ کی ضرورت ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ بھی چن کے لیتا ہے بندوں سے، ہر ایک کو نہیں لیتا، چنتا ہے اللہ بھی۔ ما اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں کہ کیوں اللہ نے بھیجا ہمیں اس دنیا میں ڈالر اور ریال کمانے کے لیے، اور جس کا مسمع نظر، جس کا مقصد حیات دنیا کمانا ہی بن گیا، اس کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا نا کہ اس کی حوث تو ایسی لگا دوں گا، اسے ایسی حوث لگا دوں گا جیسی حوث کتے کی ہوتی ہے، ساری زندگی موت تک اس کی حوث پوری نہیں ہوگی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو، لا تلھکم نہ غافل کر دے تم کو، اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کر دیں، اپنا مقصد حیات نہ بھول جانا، اولاد اور مال کے معاملے میں آ کے اپنا مقصد حیات، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو نہ بھول جانا۔ اولئک هم الخاسرون، جو بھول گئے وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ جانور بن گئے، چوپائے بن گئے، بلکہ اس سے بھی بدتر بن گیا، کتے کی طرح حوث لگا دی ہم نے ان کو کہ ساری دنیا ڈالر اور ریال کماتے گزار دیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ڈالر اور ریال گنتے گنتے ہی قبر میں سیدھے چلے جاؤ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا مضمون ارشاد فرمایا ہے، لیکن ان 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی دین کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اس کو دنیا دے تو دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو دنیا کی ایسی ہوس لگائے گا جو ساری زندگی پوری نہیں ہو، اور اسے اللہ کی پناہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہے جو اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا، ضرورت کے مطابق رزق دیا، اور جتنا اس کو رزق دیا اس نے اس پہ قناعت کر لی، ہوس نہیں لگنے دی، اس کو عزت کے ساتھ زندگی بسر کی، اس نے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی، اسے اللہ کے دیے ہوئے میں عزت کے ساتھ وقت گزار لیا، اس نے ہوس نہیں لگی دنیا کی۔ فرمایا قد افلح، یہ ہے کامیاب۔ دنیا کے معاملے میں انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، چاہتا تو یہی ہے انسان کہ اگر 1000 ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 8 ہو جائیں، 8 ہو تو 16 ہو جائیں، لیکن اسے دونے کرنے میں انسان پھر ایسا پھنستا ہے۔ یہ مال اور دنیا جو ہے یہ ایسی دلدل ہے کہ اس میں پھنستا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ معاف کرے دین سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ بس یہی دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ قناعت عطا کرے، اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، کسی کا محتاج نہ بنائے، لیکن دنیا کی ہوس سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر ومن فتنۃ الغنی، یہ غنا جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم